پاکستان ذہنی امراض کے نشانے پر ہے۔ لوگوں کی سوچ اور رویوں میں منفیت، شدت پسندی، نفرت، خونخوار عدم برداشت اچانک ابھر کر سامنے نہیں آتی ہے۔ یہ برسوں کے کمائے ہوئے دکھ ہیں۔ زہریلی فصلیں بیچنے والوں نے نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ اسے ایک دن میں ختم کرنا ممکن نہیں، مگر سنجیدگی سے کوشش کرنا شروع کر دی جائے تو مسئلہ صاف ہونے کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر نامہربان حالات کے سبب بھی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 35 سے 40% لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں۔ 25 کروڑ لوگوں کے لیے 600 نفسیاتی ماہرین آٹے کے نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگوں کا غصہ اور لڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس الجھے ہوئے معاشرے میں ان کو تہذیب کے دائرے میں لانے کے لیے ہر ایک شخص کا معائنہ کروانا لازمن ہو سکتا ہے۔ ہم ذہن میں قائم بارود کی فیکٹریوں کے نقصانات سے باخبر ہونے کے باوجود اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے ارد گرد شدید نفسیاتی امراض کا شکار کتنے لوگ اپنا اور دوسروں کا سکون اور زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں مریض ماننے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اپنا علاج کروانے پر رضامند ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی مرض کو شخصیت میں خلل کے بجائے پاگل پن سے تشبیہ دے کر اسے خوف اور طعنہ بنا دیا گیا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات بگڑتے جا رہے ہیں۔ سرکار کی سطح پر اس حوالے سے بہت کم اقدامات کیے گئے ہیں، یا شاید مصائب ہی اتنے ہیں کہ ذہنی مسائل کو نظر انداز کرنا مجبوری ہے۔ وہ مسائل جو ہر مسئلے کی جڑ ہیں، لیکن ہر ایک اندھیرے میں کوئی نہ کوئی جگنو ہماری اس آس کو توانا رکھتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں، لیکن وہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر ایسے فرائض سر انجام دیتے ہیں کہ انہیں سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہی سچے اور کھرے انسان ہیں، جو انسانیت کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، کیونکہ انسان وہی ہے جو دوسروں کا دکھ اور درد محسوس کرے اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش بھی۔ ہر انسان کے پاس جو ہنر اور علم اور استعداد ہے، اس کی بدولت وہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیوں کا باعث بننا چاہیے، تبھی وہ انسان کے درجے پر فائز ہونے کا حقدار بنتا ہے۔ ہمارے سماج میں آج بھی خواتین اور بچے سب آسان ٹارگٹ ہیں، اس لیے زیادہ مسائل کا سامنا انہی کو ہے۔ ملک میں سرکاری اور نجی شعبہ صحت کے حوالے سے ہمیشہ بڑے بڑے دعوے کرتا رہا ہے، مگر بیمار کے لیے آسودگی کا تصور محال ہے۔ موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن انسان کو جیتے جی مرنے نہیں دینا چاہیے، اس کی آس باقی رہنی چاہیے۔ ہسپتالوں میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ مریض جا کر اپنے آپ کو طبیب کے حوالے کر دے اور نظام خود بخود اس کے ٹیسٹ اور دوائیاں تجویز کرتا جائے، لیکن یہاں علاج بھی احسان سمجھ کر کیا جاتا ہے، کسی کو رحم آتا ہے نہ ترس۔